پہلا سوال آج کا جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم جب دین کے علوم کا مطالعہ کرنا جاتا ہے تو سب سے پہلے جن علوم کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے وہ ہے اصول فقہ کا علم، فقہ کا علم، تفسیر کا علم اور باقی جو علوم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اصول فقہ سے متعارف نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، اس وقت تک آپ دین پہ غور و فکر کا کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے جب مختلف دینی معاملات میں گفتگو سنتے ہیں، مسائل ان کی طرف رجوع کیسے ہو، ماخذ کی بحث، کہیں پر بھی یہ اصول فقہ کا جو علم ہے آپ کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آتا۔ کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس اصول فقہ کا جو علم ہے جس کی کتابیں موجود ہیں، ماضی کی ایک روایت ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے بلکہ آپ کے اپنے بھی کوئی ایسے مدون مرتب اصول فقہ نہیں ہے جن کی بنیاد پر آپ کے افکار کا کانکریٹ جائزہ لیا جا سکے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اصول فقہ کا علم ہے کیا، اور آپ کے پورے یہ جو پیراڈائم ہے اس کے اندر آپ کے اپنے اصول فقہ کیا ہیں؟ میری کتاب میزان اگر لوگوں نے پڑھی ہے تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اس میں پہلے باب کا عنوان ہے اصول و مبادی۔ یہ باب کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آگے جو کچھ دین بیان کیا گیا ہے، پوری کتاب دین کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی دین ہے وہ میں نے اس کتاب میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دین کا کوئی ایک جزو، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک باب اس میں زیر بحث نہیں ہے، سارا دین زیر بحث ہے۔ تو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اس دین کو اخذ کرنے، یعنی دین کی تعلیمات کو اخذ کرنے کے لیے کیا اصول پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو ہر جگہ بتایا جائے گا، یعنی جب آپ کوئی چیز بھی لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو آپ کا اپروچ کیا ہے، اچھا کس طرح آپ چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے لیے کیا فنڈامنٹلز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں جن کو آپ ملحوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی زبان سے متعلق چیز ہے تو اس میں کیا کریں گے، استنباط سے متعلق چیز ہے تو اس میں کیا کریں گے، عقلی چیزیں ہیں تو ان کو کیسے دیکھیں گے۔ تو یہ تو ناگزیر ہے، یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اصول و مبادی میں جو چیزیں ہمارے نزدیک دین کے فہم کے لیے یا دین کو اپروچ کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے بھی بیان کی ہیں۔ مجھ سے پہلے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود امام فراہی نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں، التکمیل فی اصول التاویل ایک پوری کتاب ہے، اگرچہ مسودات ہی کی صورت میں رہ گئی لیکن بہرحال وہ بھی ہے۔ اسی طرح نظام القرآن میں بھی بہت سے اصول بیان کیے ہیں اور بہت سی جگہوں پر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اصول کی بحث تو ہر حال میں ہوگی، یعنی اس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات اپنی اصل میں بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی علم کو سمجھنا چاہتا ہے، کسی فن کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے یہ بتانا چاہیے یا پہلے متعین کرنا چاہیے کہ اس تک اپروچ کے کیا اصول ہوں گے، کیونکہ اگر یہ متعین نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپروچ ہوچ پاچ ہوگی، یعنی آپ ہو سکتا ہے ایک چیز کو ادھر سے لے لیں، دوسری چیز کو ادھر سے لے لیں، کنسسٹنٹ نہیں ہوگی۔ یہ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے۔ یعنی میں اس بات کو اصول میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ آپ کسی علم پر بھی اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں اس طرح کی تلفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ دائیں بائیں سے چیزیں لے کر اس میں ٹانک دیں۔ آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے اپروچ کریں گے۔ تو اپنے اپروچ کے اصول میں نے اپنی روایت کے تحت اس میں وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے 3 اجزاء ہیں جب آپ بنیادی بات پڑھنے کے بعد آگے جاتے ہیں، یعنی مبادی تدبر قرآن، قرآن مجید ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد ہے، اس سے مراجعت کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بطور اصول کیا چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ پھر مبادی تدبر سنت، دین میں دوسری بڑی چیز کیا ہے، سنت، تو سنت تک رسائی کے لیے کیا طریقے ہوں گے، کیسے متعین کی جائے گی وہ، اور کس طریقے سے کسی چیز کو قرآن کا حکم اور کسی چیز کو سنت کا حکم قرار دیا جائے گا۔ اور پھر بتایا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دین کا تنہا ماخذ ہے
بہت سی باتیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں جن کو ہم روایتیں کہتے ہیں، اخبار احاد کہتے ہیں، یا اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں، اس میں تدبر کے کیا اصول ہوں گے؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی چیزیں ہیں کہ جو اصول فقہ میں بھی بیان ہوتی ہیں۔ اصول فقہ کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں یہی مباحث ہوں گے۔ یہ بتایا جائے گا کہ قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو سنت میں احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو روایتوں میں احکام بیان ہوئے ہیں، یا جو اجماع سے باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یا قیاس سے لوگوں نے جو اجتہادات کیے ہیں، ان کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو اس میں احناف اپنے بیان کریں گے، شوافی اپنے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جمہور اصولین ہیں، انہوں نے ان تمام روایتوں میں ایک طرح کی توفیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام شاطبی کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے جس کے تحت انہوں نے موافقات لکھی ہے۔ ابن حزم بھی کچھ معاملات میں ایک دوسرا زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس میں بڑی اجتہادی بصیرت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس کو اصل میں اس وقت اصول فقہ اس لیے کہہ لیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کے احکام یا شریعت پر ارتکاز ہو گیا۔ تو اس پر ارتکاز ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے بڑا علم گویا فقہ بن گئی، یعنی احکام معلوم کرنے ہیں۔ تو اصول فقہ کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں احکام کو اپروچ کرنے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اسی کے تحت یہ متعین کیا گیا ہے کہ مثلا ہمارے سامنے لفظ آئے گا تو ہم دیکھیں گے وہ محکم ہے، ہم دیکھیں گے وہ ظاہر ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نوعیت رکھتا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا، اس کو کس مقام پر پلیس کریں گے۔ اس کے بعد یہی سنت کی اور یہی حدیث کی بحثیں ہیں، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کس طرح قبول کی جائے گی، سنت کے اخذ کرنے کے کیا طریقے ہوں گے، اجتہاد کے کیا طریقے ہوں گے۔ آپ شاطبی کی موافقات کو اگر دیکھیں تو اس میں تو تینوں ہی ابواب کو الگ الگ کیا گیا ہے، یعنی قرآن ہے اور اس کے اصول عامہ ہیں جن کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، اس کے بعد سنت اور اس کے بعد اجتہاد ہے۔ باقی جگہوں پر آپ کو 4 میں تقسیم ملے گی، یعنی اس میں پہلے قرآن مجید زیر بحث آئے گا، پھر سنت حدیث زیر بحث آ جائے گی، اس کے بعد پھر قیاس اور اجماع ہوگا۔ قرآن مجید کی بحث البتہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ایک کلام ہے، زبان میں بات کہی گئی ہے، تو وہاں الفاظ کی دلالتوں کی بحث کی جاتی ہے۔ تو اپروچ کا فرق ہے اس معاملے میں ہمارے اور ان کے درمیان۔ اصول تو ہم بھی متعین کریں گے اور کرتے ہیں، جس نوعیت کے اصول انہوں نے آگے جا کے متعین کیے ہیں اور جو تفصیلات طے کی ہیں، ان کی میں کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ میرے نزدیک بنیادی چیزیں طے ہونی چاہیے، وہی کنسسٹنسی پیدا کر دیتی ہیں۔ جب ان کو سامنے رکھ کر آپ ٹھیک اپروچ اختیار کر لیتے ہیں قرآن کی طرف، سنت کی طرف، حدیث کی طرف، تو باقی چیزیں جو اجتہادی نوعیت کی ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بہت تفاحص کی اس پہلو سے ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل سے نوازا ہے۔ جب ایک مرتبہ ایک فریم متعین ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے حالات کے لحاظ سے بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ اپروچ کا میں نے جس طرح کہ عرض کیا فرق ہے، ورنہ اصول تو ہر جگہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ اگر ہم سب یہ جو اصول فقہ کا علم ہے، آپ نے بیان کیا کہ آپ بھی اپنی فکر کو پیش کرنے سے پہلے اپروچ کیسے کرنی ہے، مسائل کا حل کن پرنسپل پیرامیٹرز پہ نکالا، اس کو آپ نے کتاب میں بیان کیا۔ یہ جو ہمارا روایتی اصول فقہ کا علم ہے، اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ 2 پہلوؤں سے، سب سے پہلے وہاں بحث ہوتی ہے کہ سورسز آف ریلیجن کیا ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اور دوسری آپ نے بات کی کہ جو کچھ ان بیان ہوا ہے وہ قرآن میں ہو، وہ سنت میں ہو، اس کلام کو کیسے اپروچ کیا جائے گا، اس میں پھر دلالت کی بحث ہے، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ اور تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو روایتی تعبیر ہے اصول فقہ کی، اس میں کیا سورسز میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور اس کے اطلاق میں بھی اختلاف کرتے ہیں؟ اختلاف آپ کا کہاں بنیادی طور پہ پیدا ہوا ہے اس سے؟ میں نے تو اپنی کتاب کے شروع میں بیان کر دیا ہے کہ میرے نزدیک دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ کی ذات والا سے بات ہے۔ اچھا، آپ دین کی حیثیت سے کوئی بات اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا اصل میں اللہ کے پیغمبر کی بات بتانی پڑے گی اور آپ کہیں گے کہ یہ اس پر فرع ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، اور یا یہ ہے کہ اصولی حکم وہیں سے آپ کو لینا پڑے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ ہے، اگر آپ اجمال میں بات سمجھنا چاہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں کس طرح ملا ہے، کن صورتوں میں ملا ہے؟ تو میں نے اپنی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر لکھ دیا کہ 2 صورتوں میں ملا ہے۔ ایک قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے،
دوسرے سنت. پھر یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کس طرح ہم تک پہنچا ہے، سنت کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. پھر سنت کے عنوانات پہلے ہی صفحے پر بیان کر دیے تاکہ ایک اجمالی تصویر سامنے آ جائے، کیونکہ لوگ قرآن سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن سنت کے معاملے میں چونکہ مباحث پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تعارف کرا دیا ہے. اسی کو لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ میں نے 26 سنتیں اخذ کی ہیں. نہیں، وہ عنوانات ہیں، ان کی آگے پھر پوری کتاب میں تفصیل کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں کیا کیا سنن ہیں، کن کن چیزوں کو جاری کیا گیا، وہ آگے تفصیلات بیان ہوئی ہیں. تو جب لوگ پوری کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ تصویر بالکل سامنے آ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس بات کو ایسے پیش کرنا چاہیے. اجماع کے بارے میں نے واضح کر دیا کہ یہ تو بالکل ایک بدعت ہے. دین میں آپ اس کو کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ہاں جو مضمون میں نے اس پر لکھا ہے، میری کتاب مقامات میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں میں نے تنقید کر کے بتایا ہے کہ اس کے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. دین میں کوئی چیز بھی کتاب و سنت کے مقابل میں آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی. لوگوں کا فہم ہے، ایک کا فہم ہو، دو کا فہم ہو، پوری امت کا فہم ہو، اس کو جب چاہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ قرآن مجید کی بنیاد پر بھی چیلنج ہوگا، وہ سنت کی بنیاد پر بھی چیلنج ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی روایت مل جائے گی تو اس پر بھی بحث کا ہدف بن جائے گا، اور علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بھی چیلنج ہوگا. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم اجماع سے تعبیر کرتے ہیں. اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جن معاملات میں دین کی ہدایت ہمارے پاس صراحتاً موجود نہیں ہوتی وہاں ظاہر ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اس کی اجازت قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید نے خود بہت سی چیزوں کو اجتہاد پر چھوڑ کر بتایا ہے کہ تمہیں غور و فکر کر کے ان کو خود متعین کر لینا چاہیے. تو اجتہاد تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا. اجتہاد میں ایک بڑی اہم صورت قیاس بھی ہے، تو اس وجہ سے وہاں تو کوئی بڑا اختلاف نہیں. لیکن اجماع سے میری مراد وہ نقل کا اجماع نہیں ہے، یعنی جس سے قرآن منتقل ہوا ہے، جس سے سنت منتقل ہوئی ہے، وہ تو ایک قطعی ذریعہ ہے منتقل ہونے کا. لوگوں کے فہم پر اجماع تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میں نے اس کو بیان بھی نہیں کیا.